حبیب یمنی کا واقعہ۔ ایک دن ابو جہل نے دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی جس کے اندر تمام بڑے بڑے کفار کو جمع کیا، اور ابو جہل نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چمکتا جا رہا ہے اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، اور جن کو بھی وہ تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ کوئی ایسا طریقہ کار سوچا جائے کہ اس کا سد باب کیا جائے کہ دین اسلام یہیں پہ رک جائے۔ تو ابو لہب کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا نوجوان تیار کرے جو بتوں سے بے حد پیار کرنے والا ہو، اور ان کے ہاتھ میں زہر سے آلود ایک تلوار دی جائے، اور وہ جا کر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تجویز تو تیری اچھی ہے، لیکن اس تجویز پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ پہلے ہم نے حضرت عمر کو جو بھیجا تھا وہ بھی بڑے دعوے کر کے گیا تھا، لیکن آج تک انتظار کر رہے ہیں۔ عمر سر لینے کی بجائے محمد کے قدموں میں سر اپنا قربان کر بیٹھے، لہٰذا یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ابو لہب کا بیٹا عتبہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ گلی گلی کوچا کوچا ہر چوراہے پہ پروپیگنڈا شروع کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تو نے بھی بہت بڑی غلط بات کی ہے۔ تو عتبہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ جب آپ جگہ جگہ پہ پروپیگنڈا کریں گے تو لوگ کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا 40 سال گزر گئے، تو 40 سال تک ہم خود کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے اور سچے ہیں، تو آج کیسے کس منہ سے لوگوں کو کہیں گے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ یمن کے اندر میرا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب یمنی ہے، اور وہ بہت بڑا پڑھا ہوا عالم ہے، اسی کو بلاتے ہیں، وہ آ کر ہمارا فیصلہ کرے گا اور کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں کوئی تجویز دے گا۔ حبیب یمنی کو خط لکھا گیا، اور کچھ دن کے بعد حبیب یمنی مکے آ گیا، اور ابو جہل نے سب کی سب بات بتائی۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جس بھتیجے کے متعلق مجھے بتا رہے ہیں مجھے اس سے ملاقات کروائیں۔ پہلے تو ابو جہل منحرف رہا، کہنے لگا کہ اس سے ملاقات نہ کرے، کہ وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ جو بھی اس سے ملاقات کرتا ہے بس وہ اسی کا بن کے رہ جاتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں، بڑا عالم ہوں، تورات کا بہت بڑا میں جاننے والا ہوں، لہٰذا آپ ایسا کریں ایک دفعہ میری ملاقات تو کرائیں۔ ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے کفار حبیب یمنی کے ساتھ چلے، اور حبیب یمنی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھلایا گیا۔ تو حبیب یمنی جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پہ دستک دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حبیب یمنی کہنے لگا کہ خود نہیں آیا، لیکن آپ کے اقربا رشتہ داروں نے مجھے بلایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، لہٰذا میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے کیا کہتے ہو؟ حبیب یمنی کہنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں، لیکن یہ جو آسمان کا چاند ہے آپ اس کو 2 ٹکڑے کر دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کریں، تمام مکے کے اندر منادی کرا دیں اور جبل ابو قبیس کے پاس تمام لوگوں کو جمع کر لیں اور دن مقرر کر دیں، میں وہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ مکے کے اندر منادی کی گئی، تمام کے تمام لوگ جبل ابی قبیس کے پاس جمع ہو گئے۔ قربان جائیے کہ اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند صحابہ کرام تھے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ کے پیارے محبوب جبل ابو قبیس پہ آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے حبیب بن مالک یمنی دیکھ لے، اب آپ کا سوال پورا کر دوں؟ حبیب بن مالک کہتا ہے کہ کر دے۔ اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی مبارک اٹھائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا دائیں جانب اور ایک ٹکڑا بائیں جانب گرا۔ تو جیسے ہی چاند گرا
تو اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حبیب بن مالک گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں اس کو دوبارہ جوڑ بھی دیں۔ قربان جائیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ فرمایا تو وہ چاند آپس کے اندر مل گیا۔ تو حبیب جمنی زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ حبیب بن مالک روتے کیوں ہو، اٹھو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قدموں مبارک سے اٹھایا تو حبیب بن مالک کہنے لگا کہ سب سے پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو اسی وقت حبیب بن مالک نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام کے اندر